یہ مہینہ لیٹ کیوں ہو گیا؟ اے معاملہ تسلیاں تشفیاں، اے جناب ادو گوائیاں، ادو پوچھ گچھ، ادو رائے طلب کیتی جا رہی ہے۔ وجہ کی ہے؟ آپ فرماندے نے کہ آقا اپنے طور تے فیصلہ کر دے میں نا تو قیامت تک اعتراض تا باقی رویا نا، بھئی اس لئے گھر دی گال آئیے، اس لئے جلدی جلدی تسلیاں دے چھوڑیاں، معاملہ کلیر کر چھوڑیا ہے۔ مصطفیٰ دی ذات بھی چپ رہے تاکہ گواہی رب دی ذات دے وے۔ ہن آج کوئی کالے منہ والا اگر ایسے تو صدیقہ دی بڑی عصمت اتے حملہ کرے تو فرمایا مڑ رب دی ذات قرآن چو دی برات چو بیان کر چھوڑیے، لہذا اعتراض دی گنجائش بھی رب دی ذات نے ختم کر چھوڑیے۔ اساڈی کتاب شرع اصول عقائد اعتقاد اہل سنت والجماعہ اے علامہ لال کائی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے اندر ایک بندے دے سامنے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا کسے بندے ذکر کر چھوڑیا، آپ دی کوئی شان بیان کی تھی۔ شرع اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ اس کے اندر 2768 نمبر تھے۔ علامہ لالکائی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اس بندے دے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر ہویا، اس نے فقیلہ انہیں فسبہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے برا بھلا آکھنا شروع کر دیتا، گالیاں دینا شروع کر دیتا۔ اس آکیا اتسبو امکا، تو اپنی ماں نو گالیاں کڑھیندا پیا ہے، اپنی ماں نو جڑا نا گالم گلوچ کرتا پیا ہے، ایک دشنان ترازی اپنی ماں نو کرتا پیا ہے۔ کیوں کہ بعض وہ امہات جڑیاں بھی محبوب دیاں بیویاں نے نا وہ مومنہ دیاں ماما ہیں، تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو گالی دیونا گویا کہ اپنی ماں نو گالی دیون دے مترادف ہے۔ اتسب امکا، تو اپنی ماں نو گالی کڈھیندا پیا ہے۔ او کہ آدھا ہے ماں ہی امی، او میری ماں کائی، او میری ماں کوئی نہیں۔ فبلغھا، ایک گال پہنچ گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر کہ جی فلاں موقع تے فلاں بندے دے سامنے تہاڈا ذکر خیر فلانے بندے کیتا ہے، اے جڑا فلانا بندہ ہے نا دا اس دے جو جواب دے اندر تانوں جڑا نا برے لفظاں نال یاد کیتا ہے الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ آپ فرماندے ہیں فقالت، تو عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا و عنہ فرماندے ہیں صدقہ، اس بندے بالکل سچ آکھیا ہے۔ جس بندے دے سامنے میرا ذکر خیر ہویا ہے اور اس نے جواب دے وے سن کے میں نو گالا کٹ گیا، میرے بارے برا بھلا جڑا نا زبان دے وچوں اپا تپا بولیا، تو فرمایا صدقہ، صدیقہ بنت صدیق فرما دیا کہ اس بندے نے سچ کیا ہے، انا ام المؤمنین، میں تا مومنہ دی ماں ہاں، و ام الکافرین فلست لہم بے امن، میں کافران دی ماں کائنا۔ تو فرمایا اس بندے سچا کیا جس نے عائشہ پاک نو گالیاں دیتی ہیں، برا بھلا کیا ہے، برے لفظاں دے نال یاد کیتا ہے۔ عائشہ پاک فرما دیا کہ اس بندے نے سچا کیا، وجہ کی ہے، آپ فرما دیا کہ انا ام المؤمنین، میں تا مومنہ دی ماں ہاں، تے جڑا میں نو گالیاں کڈے سی یہ دا مطلب ہے کہ میں تا دی ماں ہاں ہی کوئی نہ، لہذا وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام وچوں خارج ہیں۔ تو قرآن ارشاد فرماندا ہے وازواجہ امہاتہم، جڑیاں محبوب دے حرم پاک چن او مومنہ دیاں ماں ہیں۔ تو لہذا فیصلہ تو بالکل ہو گیا ہے، اگر میں نہ نہیں چل رہا تو میں اپنا گھر پورا کر چھوڑے آیا آپ نشان بیان کرنے۔ تو فرمایا اس بندے ساتھ کیا جنہیں غلط زبان درازی کی تھی ہے، کیوں انا ام المؤمنین، میں تا ہاں ہی مومنہ دی ماں، میں تا کافرہ دی ماں ہاں ہی نہ۔ تو لہذا جڑا میں نے انہا لفظہ دے نال یاد کرے مڑو اپنا ٹھکانا یا اپنی کیٹاگری خود لکھ لے کہ وہ دا ٹھکانا اور وہ کس کیٹاگری دی اندر ہے۔ آپ تفسیر مزیدی اٹھاؤ، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ ایک خلاصہ ہے اس واقعہ افک دا کہ جو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اتے تہمت لگی، دو گروہ بن گئے، چنگے چنگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ پیچھے پیچھے ہاں لیکن اس مشورے دے وچ شامل سن۔ تو لہٰذا یہ جدو معاملہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ پاک دی برات آسمان تو نازل فرما چھوڑی، قرآن ارشاد فرماتا ہے خبردار اے معاملہ تا رب معاف کر چھوڑیا ہے، اور خبردار ایو جیا کوئی دوبارہ ایسا کام تو آڈے دلو سر زد نہ ہوئے۔ یعظکم اللہ، اللہ تو انوے نصیحت وصیت کردہ ہے، وارننگ عطا فرماندہ ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا، آئندہ تو بعد خبردار
اس طرح دا کوئی معاملہ تواڈے کول سرزد نہ ہوئے کہ ازواج مطہرات دے حوالے دے نال تواڈی زباناں تے کوئی ہلکا لفظ آ جاوے نہ فرمایا ان تعودوا لمثلی ابدا ان کنتم مؤمنین اگر تسی مومن ہو تو خبردار آئندہ ایسا کسی بھی معاملے دے اندر تواڈی ذرہ برابر شرکہ جڑی ہے وہ بالکل ہی نہ ہوئے. اس آیت کریمہ دیتے ہیں آپ تفسیر کو بھی مزاری اٹھاؤ. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندن فمن سب عائشہ تو جڑے عائشہ پاک نو گالیاں دیں دیں آپ فرماندن ہمر روافد اور رافضین لیسو مؤمنین او مومن ہیں نہیں جی. جڑے آپ نو گالیاں دیں دیں اور رافضین اور رافضی ہومن دا مطلب ہے وہ مومن ہے نہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید انہا مقامات اور اس قرآن مجید فرقان حمید دے پاک اور مقدس الفاظ تو پتہ لگا کہ مومنہ دیاں ماما ہیں تے جے وہ مومن اور مان نہ سمجھے جڑا بندہ اس نو پھر وہ اپنا ٹھکانہ خود ویکھ لوے اپنی کیٹیگری خود چن لوے. فرمایا کہ مڑ وہ مومنہ دیاں ماما ہیں تے جڑا انہاں نو تسلیم نہ کرے مڑ وہ آپ ہی خود اندازہ کر لوے. تفسیر مزاری دے حوالے دے نال علامہ لال قائی رحمت اللہ تعالی علیہ دے حوالے دے نال اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور حلیت الاولیاء دے اندر حضرت مصعب ابن کدام رحمت اللہ تعالی علیہ دے ذکر خیر دے اندر موجود ہے. اور اے اللہ والوں کی باتیں اس نا دا ترجمہ بھی دعوت اسلامی تو اس کتاب دا چھپے ہو جائے اس کی 7ویں جلد دے اندر 298 پیج تھے 10,582 دیتے ہیں. آپ حدیث پاک نقل فرماندن آپ فرماندن آقا فرمایا ما توزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا باذن جاءنی بہی جبریل علیہ السلام ان اللہ تعالی. آقا فرمایا کہ میں مصطفیٰ جس عورت نال بھی شادی کی ہے اور میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد دی جس دے نال بھی شادی کی ہے فرمایا مصطفیٰ نے اپنی مرضی کی نہیں رب دا حکم جبریل لے کے آئے میں اسے عورت نال مصطفیٰ بھی شادی کی ہے اور اپنی بیٹیاں دیا شادیاں میں انہاں نال کی دیا جنہاں اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا. تو لہذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال آقا دا عقد فرمانا آپ نو عقد اپنی زوجیت دے وچ لینا اے نہ تیرا فیصلہ ہے نہ میرا فیصلہ ہے مصطفیٰ دی خواہش بھی ہے نہیں اے فیصلہ اللہ تبارک و تعالی دا ہے. تے محبوب دے عقد عائشہ پاک نو اگر رب دی ذات چاہندی ہے تے پھر تو تے میں کون نے انہاں نو ماں تسلیم نہ کرن والے یا انہاں نو دشنام ترازی کرن والے. تو فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی میں جس عورت نال بھی شادی کی ہے ولا زوجت شیئا من بناتی. ایسا مزہ آ رہا ہے میرے بھی ہاتھ دیاڑے لگے. فرمایا کہ میں جس عورت نال بھی شادی کی ہے یا میں اپنی بیٹیاں دی جس کے نال بھی شادی کی ہے تو فرمایا اللہ باذن میں اذن خدا کے نال کی ہے اور یہ جانی بہی جبریل او اذن اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے نے. تو جدو جبریل علیہ السلام رب دا حکم لے کے آئے کہ جناب تسی خدیجہ دے نال بھی شادی کرو تسی عائشہ دے نال بھی شادی کرو تسی حفصہ دے نال بھی شادی کرو تسی حضرت زینب بنت جحش دے نال بھی شادی کرو تسی حضرت سودا رضوان اللہ علیہن اجمعین دے نال شادی کرو تو کسے ایک عورت دے اوتے جڑی مصطفیٰ دے عقد چوے اگر تیری میری زبان دے وچوں ایک ہلکا جیا لفظ بھی نکل گیا تو اعتراض مصطفیٰ دی ذات تے نہیں اعتراض مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حرام پاک تے نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں تے اعتراض نہیں اعتراض یا جبریل تے بندا یا رب جلیل تے بندا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی. اور پھر جبریل امین بھی چھکے ٹھکے کیوں کہ فرشتیاں دی صفات دے اندر اے موجود ہے کہ او جڑے نا معصوم ہیں فرشتہ معصوم ہے انبیاء بھی معصوم ہیں فرشتہ بھی معصوم ہے. تو فرشتہ کرتا ہی ہوا جڑا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے. تو لہذا جبریل تاکھنا جی میں تو اللہ آکھیا جی جبریل صاحب بھی چھکے ٹھکے ہو گئے نا جی سیدنا جبریل امین اپنا لڑ چھڑا گئے نا جی کہ میں تو وہ کیتا جڑا اللہ تبارک و تعالی دی ذات فرماندی ہے. تو پھر اعتراض ڈائریکٹ جڑا ہے نا اے بلا واسطہ ہوے یا بلا واسطہ ہوے انڈائریکٹ ہوے یا ڈائریکٹ ہوے اے اعتراض جڑا ہے نا عائشہ پاک تے نہیں اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبوبیت تے نہیں اے اعتراض حضرت سیدنا جبریل امین تے نہیں اے ڈائریکٹ
اعتراض رب دی ذات تے ہے ہن تیری مرضی ہے مرنا نو جفے پا تے صحیح مر تینوں پتہ لگ پئی سی کہ رب دی ذات کیڑے پاسے تینوں بھکا سٹیندی تو فرمایا ما تزوجت شیئا اور روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی یہ گل بیان فرمائی ہے اگلا حوالہ عرض کردہ جمہرت و انصاب العرب اے حضرت سیدنا امام اندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب ہے اور نصب دے اتے بڑی اچھی کتاب ہے اس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ ابالی ان اتزوج او ازوج الا اہل الجنت رب دی یہ مرضی ہے ہی نہیں کہ میں مصطفیٰ اس عورت نال شادی کراں جڑی جنتی نہ ہوئے اللہ دی صلاح ہے رب دی مرضی ہے رب دی چاہت اور خواہش ہے کہ مصطفیٰ دے عقد وچ عورت آوے جڑی عورت پکی جنتی ہے تو پھر جدو او عورتاں جڑی محبوب دے آقا دے چاہیاں محبوب دے حرم پاک دے اندر آئیاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زوجیت انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی اور نصیب کی تھی تو فرمایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آقا دے اندر آمن علی ہر عورت جڑی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بستر پاک دے آئیے فرمایا وہ پکی جنت ہے کیونکہ رب یہ چاہتا ہی نہیں کہ مصطفیٰ دے بستر تے کوئی ایسی عورت آوے جڑا جنت دور ہو تو لہذا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کتاب المناقب کے اندر حدیث مبارکہ ہے ان رجلا نالا من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عند عمار بن یاسر عمار بن یاسر کتاب المناقب ترمذی شریف حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سامنے نہ کسی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے برا بھلا آکھیا اور عمار بن یاسر روحن کے فرمایا ترائے بندیاں دی جنت جڑی ہے نا بڑی اڑیک رکھ دیئے الجنت ان الجنت لا تشتاق دے الفاظ بھی ہیں اور ان الجنت تشتاق الى ثلاثت علی و عمار و سلمان فرمایا ترائے بندے ایسے ہیں کہ جنت جڑی ہے نا انہوں دی بڑا ہی مستاق ہے بڑا ہی جنت نو ہوتے رہے کہ قدن ہو میرے دے بیٹھ تشریف لایا سے ایک علی پاک دی ذاتے ایک حضرت عمار دی ذاتے اور حضرت سلیمان فارسی دی ذاتے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے جو دوں آپ نو برا بھلا کیا گیا نا کہ آپ فرمان دیں اغرب مقبوحا منبوحا ایدہ ترجمہ بابی اور علی زبان نہ کریے ایدہ ترجمہ اغرب مقبوحا منبوحا ایدہ ترجمہ دور کتے ہو مالکانو پائے گئے ایدہ ترجمہ میں خلاصہ کر سکتا کیوں کر سکتا ہے یاد نہ ترجمہ کیتا بندائی ہو یہ ایدو نپو یہ ایدو نپو لفظ تھوڑے یہ قرآن ہو جاسن چلو یہی بنتا ہے اتوزی حبیبت رسول اللہ برے لفظ بول کے ہلکے لفظ بول کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی حبیبہ بھی ہے پاک بھی ہے پیاری بھی ہے ساری عورتوں دے وچوں ازواج مطہرات دے وچوں جے نال محبوب زیادہ پیار کر دیں اونوں تو جناب اس طرح دے لفظ نہ لیا ایک کیا دا فیصلہ اے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر محبوب کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ آپ اسے مقام تو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اس کی تفسیر بغوی آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہو اس کے اندر بھی موجود ہے درہ منصورے بھی موجود ہے معارف القرآن مفتی شفیع صاحب دی آپ تفسیر اٹھاؤ اس کے اندر بھی موجود ہے یونس پالن پوری صاحب دی ہدایت الرحمن اٹھاؤ اس کے اندر بھی موجود ہے کنز العمال اٹھاؤ اس کے اندر بھی 37,779 نمبر دیتے ہیں حدیث پاک موجود ہے اور باقی چھوٹی موٹی اردو دی تفاسیر اٹھاؤ اس کے اندر بھی موجود ہے عائشہ پاک فرمان دیا نا مینوں اس گل تے بڑا فخر ہے کہ اللہ نے مینوں دا فضیلتاں ایسیاں دیتیاں جڑیاں کائنات وچ کسی عورت نوں ملیاں ہی نہیں مینوں بڑا فخر ہے اور بڑی فخریہ انداز دے اندر آپ فرما دیا ایسا پاک فرما دیا کہ مینوں فخر ہے اس گل دے اتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو ایسیاں 10 خصوصیات عطا فرمائیاں ایسے فضائل عطا فرمائیں ایسی کوالٹیز اور ایسے اوصاف عطا فرمائیں کہ کائنات دی کوئی عورت بھی جڑا ہے انہوں اے وصف اے کوالٹی اے خصوصیت نہیں ملی تفسیر بغوی دے اندر اور جڑے میں حوالے عرض کیتے ہیں 10 دے الفاظ موجود ہیں
لیکن آپ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کتاب دا نام ہے، آپ دعوت اسلامی دی ویب سائٹ پہ جاؤ یا فیضان عائشہ صدیقہ .pdf لکھو، اے دعوت اسلامی دی ویب سائٹ کھل کے تواڈے سامنے آسی اور ایک کتاب جڑی ہے تواڈے سامنے آسی، او دے وچ اوصاف عائشہ پورا ایک چیپٹر ہے، او دے وچ آپ فرماندے اے الفاظ اور اے مکمل احادیث اور تفاسیر دے الفاظ بھی انہاں ذکر کیتے ہیں، لیکن آپ فرماندے کہ اے دے نال نال اگر ٹوٹل سارے اکٹھے کیتے جاویں تو 41 ایسے وصف ہیں جڑے کائنات صرف صدیقہ نو ملے اور کسی عورت نو مل نہیں رہے۔ حوالے دا ذمہ دار ہاں، یعنی تفسیر بغوی دے اندر ایسے فضائل، ایسے اوصاف، ایسے کمالات جڑے صرف اور صرف، اور پھر میں الفاظ بھی آپ کے سامنے تفسیر بغوی دی پڑھے لگا اور صرف 10 دے وچوں جتنے بھی بیان ہو گئے عرض کر دینا۔ آپ فرماندے ورویہ ان عائشہ کانت تفتخر باشیاء اوتیتها لم توتها امرأۃ غیرها، عائشہ پاک فخر کر دیا ہوندیاں، فخر کر دی ہوندیاں بھائی کسی کو نیکی ہوئے نا تو اس دے واقعہ فخر کرنا چاہیے، اور فخر اس معنی دے اندر کہ رب نے مینوں یہ نیکی دی توفیق دیتی ہے اس واسطے خوشی ہوئے، وگرنہ بندہ پراؤڈڈ ہو جاوے تو پھر کرنا جائز ہے نا جی، پھر تینے شریعت دی حوصلہ افزائی نہیں نہ کر دی۔ تو آپ فرما دیا اللہ نے مینوں کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی کہ میرے علاوہ جڑا ہے نا وہ کسی اور عورت نو کائنات دے اندر عطا نہیں ہویاں۔ پہلی آپ فرما دیا ان جبریل عطا بصورتها فی سرقۃ من حریر وقال هذه زوجتک، آپ فرما دیا کہ میں او بیویاں جدی ریشم دے کپڑے دے اندر تصویر لپیٹ کے حضرت جبریل امین آ میرے کول اور مینوں دکھا کے آدن کہ دنیا دے وچ بھی تہاڈی بیوی ہے، جنت وچ بھی تہاڈی محبوب ہے بیوی ہو سکتی۔ اے پہلا فخر دی گل ہے میں عائشہ واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری تصویر عائشہ پاک دی اونوں اے ریشم دے کپڑے دے اندر لپیٹ کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی فضیلت دے حوالے دے نال کہ ملک شام میں جدو گئے نا تے انہاں ایک کمرے دے وچ لے گئے تو انہوں نے کہا بھئی تواڈے علاقے ایک نبی دعویٰ کیتا ہے او بھئی میں اللہ دا نبی ہاں آخر الزمان، اے تصویراں ساڑیاں انہاں کتاباں دے مطابق لگے انہوں جو سیاں انہاں کہا جی انہاں کوئی نہیں، او ایک اور حویلے چ لے گئے، انہاں دیکھا کہ سامنے آقا دی تصویر لگی ہوئی ہے اور موڑیاں دے نال صدیق اکبر بھی کھڑوتے ہیں۔ اس صورت آراف کے اندر کل تفاصیر ہے جو انہوں نے موجود ہے، تو خیر اے کسے موقع دی گالے میں نے صحیح یاد نہیں، اے بہرحال فضیلت حضرت صدیق اکبر دے زمانے سے گفتگو آئی، میں تو گھر واقعی ہوں جی میں تو مننا ہی ہوں جی میں کہڑا کوئی تھے رہنا ہوں جی۔ شامی میں نے فون اپڑ گیا جناب تو سا کہا بھئی وہ تصویرہ ہاں جی تے تصویر تا ہے ہی حرام جی، اے تو سی کدو کٹ لئیے۔ میں حافظ عثمان صاحب نے واقعہ وہ تواڈے بزرگاں دی تفسیر پئی ہوئی ہے تفسیر ابن کثیر، انہاں کہا جیا پئی ہوئی ہے، میں کہا ایو آیت دی تفسیر کھول دے او دے سامنے جا رکھ، اس او دے سامنے رکھی، اس کہا نہیں جی تے کمی ہو سکتا ہے یوں سدا، میں نے فون کیتا، میں کہا بھئی میرا کام تھا انہیں لفظ بھی کھامنا جو میں بیان کی تھا، جیسے نجیسے فتوہ ہے تا تو نہ تلا جنہ لکھی ہے امام ابن کثیر حافظ احمد الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تے فتوے لا، بھئی میں نے کہنا پتا او جی نہیں جی وہ موڑی بحث کردہ، میں کہا موڑا حاجی فاضل نمائندہ وہ آپ پہ منا لئی سر بھئی میرا کم تا حوالہ کرو تو بیتا میں تا مجرم آنا جی بھئی تصویر آنا جیسے جی اچھا جی خیرے ملے انہوں نے لفظ شفظ ساڑھے ڈاڑھے کراڑے استعمال کیتے ہیں جیڑے مینو اپڑے بھئی نماز پڑھنی ہے کہ بندے آ کے نماز پڑھ لئی کر تینوں نہ رکیں دے تجھے شرارت کرنی ہے میں تیرے ڈیڑھ تے لات دے کے تیرا گوہ کاٹ واٹ بوڑے دا کان موڑا جی تو بعد گال نہیں ہوئی موڑی تھے کیوں آئی سب کو یاد آیا چلو شکر۔ تو بہرحال کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ایک ہی بھی ہو سکتا ہے، شریعت مصطفیٰ دے اندر تا تصویر نجائز ہے نا، او بھائی مکلف تو تے میں آئے رب دی ذات تا مکلف نہیں تیری تے میری مننے، تو رب نے جدو گل چھوڑی ہے رب نو ساریاں توفیقاں حلال حرام جھوٹ سچ یہ تیرے میرے نال تعلق رکھ دیا نا، رب العالمین دی ذات تا تیرا میرا مکلف نہیں ہے نا کہ تیری میری مننی کھلوتا ہوئے، تو عائشہ پاک فرما دیا پہلی مینوں جڑی اللہ نے عظمت عطا فرمائی
فرمائیے پہلا میں عائشہ صدیقہ دا وصف ہے نا او کیے فرمایا حضرت جبریل امین ریشمی کپڑے دے اندر میری تصویر لپیٹ کے اور دوسری روایت کے مطابق 3 مرتبہ لے کے آئے نے اور آقا دے سامنے پیش کر کے آدھن یا رسول اللہ اس دنیا تے بھی تواڈی بیوی ہے تے جنت وچ بھی تواڈی بیوی ہے. آپ فرما دیا نے ایک کائنات وچ کسی اور نو فضیلت ملی ہی نہیں. آپ پھر فرما دیا نا وَرُوِيَ أَنَّا أَتَى بِسُورَةٍ وَكَانَ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي رَاحَتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا. پھر دوسری فضیلت اے حاصل ہے آپ فرما دیا کہ کائنات دے اندر مصطفیٰ نے جس عورت نو بھی اپنے عقیدے چ لے آئے میں عائشہ صدیقہ تو علاوہ کوئی بھی کواری نہیں میں صرف 1% ہوں جڑی کواری آئی جے دے نال مصطفیٰ دی ذات شادی فرمائی. باقی ساریاں شوہر دیدہ سن طلاق یافتہ سن یا جس حوالے نال بھی محبوب دی بارگاہ دے وچ پہنچیاں تو آپ فرما دیاں کہ میں عائشہ صدیقہ او واحد خاتون ہوں جڑی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عقیدے چ آئیاں اور میں کواری ہوں میں پہلے پرنی ہوئی کوئی نہ ہوں شوہر دیدہ کوئی نہ ہوں تو اے فضیلت بھی میں عائشہ نو حاصل ہے کہ کائنات دے اندر میں واحد عورت ہاں جڑی کواری آئی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عقد اور نکاح دے وچ آئی. تفسیر بغوی دے اندر آپ فرمان دیں وَقُبِدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِهَا. اے فضیلت بھی میں مصطفیٰ نو حاصل ہے کہ جیسے لے آقا دا آخری وقت آیا ہے نا انہا دا سر مبارک جڑا ہے نا میں عائشہ دی گودے چاہے جیسے لے آپ دا آخری وقت آیا ہے نا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر انور جڑا ہے نا او میں عائشہ پاک دی گود مبارک دے اندر آئی. پھر آپ فرما دیا وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا فرمایا تے میں نو اے فضیلت بھی حاصل ہے کہ جس گھر دے وچ جس حجرے دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں اور اس حجرے دی شان ہے کہ وہ جنت اس دنیا دے اتر فرمایا او عائشہ دا حجرہ آئی اور کسی بیوی دا حجرہ بھی کوئی نہ. تو میرا بھائی انہاں نو پوچھیا اے کوئی نہیں ویندے اے کوئی نہیں ویندے اُتے یہ ونجے نہیں تا میل سارا دور کھلو دین کیوں او ایک تا حجرہ انہاں دا ہے تے دوے جڑے انہاں دے سجے کھبے ستے ہوئے ہو ہیں اس واسطے وہ کدی نہیں گئے بشک چیک کر رہے اے ہن تہانوں اگا تبصرے کر لو جی میں تے نہیں کر سکتا جی. تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا سر انور آخری وقت دے اندر جدو آپ اس دنیا تو تشریف لے کے جانے لگیں میں عائشہ پاک دی گود دے اندر ہے اور پھر فرما دیا کہ جس حجرے دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج تک مدفون ہیں اور آج تک آرام فرمان دے پہنے فرمایا او حجرہ تے او گھر بھی جڑائے او عائشہ پاک دا ہے. تو اے فضیلت بھی میں عائشہ صدیقہ نو حاصل ہے کائنات دے اندر اے فضیلت اور کسے بیوی اور عورت نو حاصل نہیں ہے. پھر فرمایا وَقَانَ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَهُوَ مَعَهَا فِي لِحَافِهِ فرمایا کہ میں عائشہ صدیقہ نو اے فضیلت بھی حاصل ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال میرے بستر دے اتے میرے لحاف دے اندر میرے نال آرام پہ کر دے ہو میں نہ تو فرمایا اس وقت بھی مصطفیٰ دی ذات تے وہی آ جاندی آئی اور کسے بیوی نو اے شرف بھی حاصل کوئی نہیں. پھر آپ فرمان دیں وَنَزَلَتْ بَرَاتُهَا مِنَ السَّمَاءِ تے میں عائشہ نو اے فضیلت بھی حاصل ہے جیسے لے انہا دشنام ترازیاں کیتیاں میں عائشہ نے عزت اور عصمت تے حملہ کیتا ہے تے برات جڑی ہے نا میری رب نے نازل فرمائی ہے. انہانوں اسی کے گلے دے لیے ساڑھے اپنے انجے کریں دے جی پتہ ہوئے آتا مر مہینہ تسلیاں کیوں کریں دے رہنے نا انہانوں اسا مگر بھئی گلے کہہ دے بھی اے اپنے ساڑھے بھی جو جناب جڑے ہیں نا اے آدھے جی پر پتہ ہوئے آتا مر مہینہ تسلیاں کیوں کریں دے رہنے نا فلانے مائی صاحبہ کو لو پوچھو فلانے صحابی کو لو پوچھو تسلیاں موڑ کیوں کریں دے رہے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پاک نوے کیوں فرمایا بھئی تسی اپنے ابا جی دے گھر چلے جاؤ تے پھر اتھے بھی تسی حوصلے نال اے سمجھداری دے نال فیصلہ کر لو بھی جی اگر علیہ باللہ تو آڑے کو لوے زیادتی ہوئی ہے تو پھر تسی رب دی بارگاہ دے بھی توبہ کرو. اسی انانوں کے آکھئے یہ تے لفظ بیان نہیں کریں دے ہوندے ادنے بھی ساڑھے. تو میرا بھائی ایمان دی دس آقا فرمایا واللہ میں نو اللہ دی قسم ما علمت علی آلی الا خیرہ میں اپنے گھارا لے آج سوائے خیر تو کا شبیت کی نہیں تو مصطفیٰ دی ذات اعتبار کوئی نہیں.
ایسا پاک فرما دیا کہ مینوں یہ فضیلت حاصل ہے کہ میری برات جڑی ہے نا اور رب نے نازل فرمائی ہے. اور پھر میں بعض علماء نے سنے آپ فرمان دیں بھئی یہ مہینہ لیٹ کیوں ہو گیا؟ اے معاملہ تسلیاں تشفیاں اے جناب ادو گوائیاں ادو پوچھ گچھ ادو رائے طلب کیتی جا رہی ہے. وجہ کی ہے؟ آپ فرمان دیں کہ آقا اپنے طور تے فیصلہ کر دے میں نا تو قیامت تک اعتراض تا باقی رہے نا بھئی اس لئے گھر دی گال آئیے اس لئے جلدی جلدی تسلیاں دے چھوڑیاں معاملہ کلیر کر چھوڑیا ہے. مصطفیٰ دی ذات بھی چپ رہے تاکہ گواہی رب دی ذات دے وے. ہن آج کوئی کالے منہ والا اگر ایسے تو صدیقہ دی بڑی عصمت اتے حملہ کرے تو فرمایا مڑ رب دی ذات قرآن چو دی برات چو بیان کر چھوڑیے لہذا اعتراض دی گنجائش بھی رب دی ذات نے ختم کر چھوڑیے. لہذا ایسا پاک فرمان دیا نازلت براتوہا من السماء میں ایسا نو اے فضیلت بھی حاصل ہے اے وصف بھی میں ایسا پاک نو حاصل ہے کہ میری برات جڑی ہے نا او اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو نازل قرآن فرمائیے اور آخر دیا فرما دیا وَأَنَّا ابْنَةُ خلیفۃ رسول اللہ و صدیقہ ہی میں نو اے بھی شرف حاصل ہے میں نو اے بھی اللہ تبارک و تعالی نے شان عطا فرمائیے کہ میں اس بندے دی بیٹیاں جڑا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا بھی ہے تے محبوب دا گہرا دوست بھی ہے حضرت ابوبکر صدیق دی بیٹی ہے. اے وصف بھی میں نو حاصل ہے. پھر آپ فرمانیاں وَخُلِقَتْ طَیِّبَةً تے میں ایشا نو رب نے پاک ہی پیدا فرمایا تو جیدی مٹی پاک ہوئے جیدی تخلیقی پاک ہوئی ہوئے مڑ اس تے اعتراض کرنا اور بھئی یہ مڑ اپنے اگو ٹوڑے کھٹنا لی گا لینا جی. تو لہذا آخر کیا فرمانیاں وَوَعِدَتْ مَغْفِرَةً وَرِزْقًا قَرِيبًا اللہ نے میرے نال مغفرت دا وعدہ بھی کیتا ہے کہ جنتی نعمتاں تے کھانیاں دا وعدہ بھی میں ایشا نال کر چھوڑ. تو لہذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے او اوصاف ہیں کہ بھائی ایک گزارش سے وکڑی ہے کہ اگر اسی انہاں دی پاکی بیان نہیں کر سکتے اتنا حوصلہ نہیں انہاں دیاں شانہ بیان اسی نہیں کر سکتے اتنا حوصلہ تیرے اور میرے اندر نہیں اتنا تیرا اور عقیدہ جڑا نا او تینوں اجازت نہیں دیندا تو مڑ کم سے کم زبان تو بند رکھی جائے نا.